السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہے؟ سب ٹھیک ٹھاک ہے؟ اچھا، یہ آج کل نا اکثر بھائی یہ سوال کر رہے ہیں کہ ہے کہاں سے ملے گی، ہے نہیں مل رہی، اور واقعی تھوڑی کوانٹٹی میں نہیں ملتی، کوشش میں بھی کر رہا ہوں۔ بہرحال وہ تو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی سدباب ہو جائے گا، لیکن اس سے پہلے کیوں نہ اپنے طور پہ کوشش کی جائے۔ تو میں نے یہ برسن منگوایا ہے، اور ویسے تو دوپہر میں کاٹنا چاہیے برسن، مطلب جس کو دھوپ لگ چکی ہو، اوسلا پڑی ہو اس کے اوپر، لیکن کیونکہ اپنا چارہ ابھی لیٹ ہے تو یہ ٹال سے منگوایا ہے، تو ٹال والوں کو تو لالچ ہوتا ہے کہ ویٹ بڑھے گا، تو یہ صبح صبح کٹا ہوا تھا۔ جب میں نے منگوایا تو اس میں سے نا اچھا خاصا مطلب کہ باقاعدہ محسوس ہو رہا تھا کہ پورا بھیگا ہوا ہے، تو اس لیے اس کو پہلے لا کے تو پھیلا دیا گیا کہ اس کو تھوڑی دیر ہوا لگ جائے، کچھ دھوپ لگ جائے، تاکہ اس کے اندر جو نمی ہے وہ مزید کم ہو جائے، کیونکہ جب ہم باریک اس کو کرش کریں گے نا تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ اس میں سے اسمیل آنی شروع ہو جائے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ اب اس کو کرش کرتے ہیں، تو اس کو لے آئے ٹوکے پہ۔ یہ دیکھیں یہ پہلے کی نسبت بہتر ہو گیا ہے، ورنہ پہلے ایسے کرنے سے ایون پورا ہاتھ گیلا ہو رہا تھا، تو یہ سارا ہرا ہوا تھا اس سے۔ تو اب اس کو کرش کریں گے باریک چال پہ نا۔ دوسرا پتہ کیا، برسن جو ہے نا اس میں ویسے بھی موئسچر لیول زیادہ ہے اس کی، مجھے لگتا ہے کہ لوسن کی نسبت جو ہے وہ تقریباً 4-5% برسن میں جو ہے وہ موئسچر لیول زیادہ ہے، تو اس کو ڈرائی کرنا تھوڑا سا مشکل ہے، خاص طور پہ سردیوں میں۔ گرمیوں میں تو پرابلم نہیں ہے، لیکن سردیوں میں مسئلہ ہے۔ تو کوشش کریں کہ اس کو پہلے دوپہر میں کاٹیں، پھر اس کے بعد اس کو اگر دیکھیں کہ دھوپ نکلی ہوئی ہے تو تھوڑی دیر اس کو جیسے ثابت چا رہا ہے تو اس کو دھوپ لگوا لیں، اس کے بعد باریک جو ہے وہ کر لیں اس کو بالکل پوری طرح سے۔ تو یہ ٹوکا مشین ہونی اس کے لیے ضروری ہے۔ تو ویسے تقریباً امید ہے کہ سب کے گھر میں ہوگی جنہوں نے بھی جانور وغیرہ رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ ضروری چیز ہے، ورنہ دوسری صورت میں آپ کو اگر آپ ٹال سے لے رہے ہیں تو آپ کو وہیں سے کرش کروا کے لینا پڑے گا، تو وہ آپ کو ذرا اور مہنگا پڑ جائے گا۔ ابھی کیونکہ چارہ اتنا ایزیلی اویلیبل نہیں ہے تو ویسے بھی بڑا مہنگا ملے، تو یہ میں ایک تو ایسٹیمیٹ لگا رہا تھا کہ یہ زیادہ مہنگا پڑ رہا ہے، ایون یہ پرچیز کرنے سے بھی نا یہ زیادہ مہنگا پڑے گا، لیکن کیونکہ خود تجربہ کرنا چاہیے تو اس لیے میں نے یہ تقریباً 4 من منگوایا ہے۔ یہ 400 روپے کے راؤنڈ باؤنڈ پڑا ہے مجھے منگوا کے۔ تو ابھی جب ہم اس کو تیار کریں گے، ویسے تو ایکچوئل ویٹ تب ہوگا، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ 4 من سے نا مجھے بمشکل شاید 1 من ملے، ہاں 1 من سے بھی شاید کم ملے اگر میں اس کو پوری طرح سے ٹرائی کروں۔ لیکن سردیوں میں ایک اور پرابلم ہے کہ سردیوں میں چارہ جو ہے نا، کیونکہ جو ہے تیار ہوتی ہے نا وہ تیار ہوتی ہے، اس میں موئسچر لیول ہونا چاہیے جو پرفیکٹ ہے وہ ہے 12%، تو لیکن سردیوں میں ایسا ہوتا ہے کہ یہ تقریباً چلا جاتا ہے، آپ بڑی بھی کوشش کریں گے تو 25-26 اس کے راؤنڈ، تو اس کو ہم زیادہ دیر سیف نہیں کر سکتے، زیادہ دیر ہم اس کو محفوظ نہیں کر سکتے، ورنہ اس میں فنگس لگ جائیں گے۔ اچھا، یہ ساتھ ساتھ ویڈیو چل رہی ہے، یہ کچھ بزرگوں نے جانور رکھے ہوئے ہیں بڑے، اور وہی ہمارا ٹیپیکل انداز میں رکھے ہوئے ہیں، تو وہ بہتر سمجھتے ہیں ان کو، تو اس معاملے میں ہم ان کے سمجھیں کہ وہ ہمیں نہیں تنگ کرتے، ہم ان کو تنگ نہیں کرتے، انہوں نے اپنے حساب سے رکھے ہوئے ہیں۔ یہ کوئی بھینس لے کے آئے ہیں، اس کے ساتھ شاید کوئی کٹی ہے، اور کٹی کہتے ہیں، ہاں کٹی ہے، آپ لوگ بتائیں کیا کہتے ہیں۔ اور یہ گائے ہے ایک آسٹریلین، اس نے بڑا تنگ کیا ہے گرمیوں میں، ہمارے پاس یہاں گرمی بہت ہوتی ہے تو یہ میم کو جو ہے نا وہ بڑی گرمی لگتی ہے، اس کو ایئر کولر بھی لگا ہی رکھا ہے، اس کے باوجود انہوں نے گرمیوں میں دودھ سکھا دیا اور کوئی نہیں مزہ کیا نا۔ اب اس کو سردیوں میں ذرا خوراک دیتے ہیں، ہیلدی ہوگی، اور پھر آگے کوئی مطلب کہ کراس ہو جائے گی تو اس کے بعد اس کو سیل آؤٹ ہی کرنا بہتر رہے گا، ہم تو اس کو نہیں سنبھال سکتے۔ یہ گائے ہیں، ایک یہ جو سینگوں والی ہے یہ یہاں کی روئی کی گائے ہے، یہ بڑی اچھی گنی جاتی ہے ہمارے علاقے میں، اور دوسری جو ہے وہ بھی فریزن کراس ہے، کیونکہ تقریباً 60% کہہ لیں یا 50% کہہ لیں،
دیسی اور 50% فریزن، اس لیے وہ بڑی اچھی چل رہی ہے۔ یہ بھانجا آیا ہوا ہے میرا فیصل آباد سے، اور اس بندے کو بڑا کریز ہے جانوروں کا، اور یہ جو جتنے بھی ہمارے دیسی کام ہوتے ہیں نا ان کا، تو مجھے تو کیا ہی شوق ہوگا جو اس کو ہے، یہ نیکسٹ لیول ہے۔ اس کا دل کرتا ہے میں نے بھی باڑے میں، تو یہ بہانے سے آ جاتا ہے، جب سے میں آتا ہوں بھاگا آتا ہے پیچھے۔ میں بھی کہتا ہوں چلیں اچھی ایکٹیویٹیز ہیں، بجائے بچوں کو ہم ہر وقت موبائل دیے رکھیں، ٹیب دیے رکھیں، بچوں کو اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں آنا چاہیے۔ کل کچھ بھائیوں نے میسج کیا ہوا تھا، بھائی آپ تو ممی ڈیڈی سے لگتے ہیں۔ تو بھائی ہم بالکل ممی ڈیڈی نہیں ہیں، گیٹ اپ ہونا ایک اور چیز ہے، یہ ہماری وقتی ضرورت سے بنتا جا رہا ہے۔ ادروائز ایک تو جٹ اوپر سے پنجابی اور اوپر سے پھر پنجاب کے، تو ممی ڈیڈی تو دور دراز تک نہیں ہو سکتے ہم۔ خیر، تو جناب یہ دیکھیں کہ یہ کرش ہو چکا ہے، اور ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جو برسم ہے جب اس کو سبز ڈالتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے۔ یہ ایک پائپ نما سا اس کا تن ہے، اور جب ہم اس کو تھوڑا سا بھی دبا کے دیکھیں گے تو آپ دیکھیں اس پہ موئسچر کتنا زیادہ ہے۔ اچھا، دوسرا نا ایک اور بڑی یہاں اہم بات ہے، دیکھیں یہ جب برسم اور لوسن آتا ہے نا، یہ ان منتھ میں اب سمجھے شروع ہوا ہے، تو اس سے پہلے تقریباً 1-1.5 ماہ نا کوئی چارہ ہی نہیں تھا ڈالنے کے لیے، تو وہی لو پروٹین چارے جو ہے نا وہ جانوروں کو دیے جا رہے تھے، بڑے جانوروں کی بات کر رہا ہوں، تو چھوٹوں کو تو وہ دینے ہی نہیں چاہیے، جوار وغیرہ۔ تو اس کے بعد جب ایک دم سے ہائی پروٹین چارے پہ آئیں گے نا، تو اس سے بھی مسائل آئیں گے آپ کو، جبکہ خشک سے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ چیز نہیں ہوگی، لیکن سبز چارے سے جو ہے وہ پرابلم کافی زیادہ آتے ہیں، جس میں کفارہ بھی شامل ہے اور بھی کچھ جان لیوا معاملات ہیں۔ اچھا، یہ اب کرش کر کے اس کے بعد جو ہے نا، وہ سب سے بیسٹ چیز جو مجھے سمجھ آئی اب تک وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ہو کوئی بڑی ساری نا یہ جو کھاد وغیرہ کے بورے نہیں ہوتے، ان کی آپ نے کوئی چادر سلوائی ہو۔ تو میں نے پتہ کیا تھا، بھی مجھے فوری طور پہ کوئی ملی نہیں، تو یہ کچھ یہ کپڑے پڑے ہوئے تھے، یہ جو چارہ وغیرہ ڈالنے کے لیے نا چادریں ہوتی ہیں، تو وہ ڈلوا کے اس کے اوپر اس کو باریک باریک پھیلا دیا جائے گا۔ سردیوں میں آپ کو ایک اور پرابلم آئے گا کہ اگر تو آپ کے پاس بہت کھلی جگہ ہے تو پھر تو دھوپ سارے حصے میں لگے گی، اور اگر سائیڈ میں تھوڑی سی بھی دیوار ہے نا، کیونکہ سورج چلا جاتا ہے ایک سائیڈ میں، تو اس کی وجہ سے ساری جگہ پہ دھوپ نہیں پڑتی۔ لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہوا سے بھی ڈرائی ہوتا ہے، مطلب یہ جو خشک ہوا چلتی ہے نا ٹھنڈی، اس سے بھی چارہ ڈرائی ہوتا ہے، کیونکہ یہ خشک ہوا ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ ڈال دیں، ایون آپ اپنے برانڈے میں ڈال دیں، آپ کے پاس برانڈا ہے نا، آپ کے پاس اوپن جگہ نہیں ہے، یا آپ سمجھتے ہیں رات کو اوس پڑے گی تو ہم اس کو کور نہیں کر سکتے، تو آپ اس کو برانڈے میں ڈال دیں، اور وہ آپ کے دن تھوڑے سے زیادہ لگیں گے، لیکن وہ آپ کو اور زیادہ سہولت ہو جائے گی کہ آپ کو رات کو اس کو کور نہیں کرنا پڑے گا۔ تو وہ آپ 5 حصوں میں کر کے ڈال لیں۔ فرض کریں آپ کے پاس اکثر بھائیوں کے پاس 2-3 بکریاں ایسے ہیں معاملہ، ان کے لیے بڑی آسانی ہے کہ وہ 5-6 دن کا ایک ساتھ لے آئیں اور اس کے پارٹ کر لیں کہ ہمیں ڈیلی کا کتنا چاہیے، تو اس میں سے ایک حصہ مطلب اٹھا کے ڈال دیا جانوروں کے آگے، اور اس کی جگہ پہ لا کے اور ڈال دیا، تو یوں ایک پورا سائیکل چل جائے گا آپ کا، تو وہ کافی آسانی ہو جائے گی۔ اور یہ سب میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ کا چارہ اپنا ہونا چاہیے، چارہ اپنا ہو تو یہ سارا پروسیس صحیح رہتا ہے اور آپ کو سستا بھی پڑتا ہے۔ ادروائز ہے لینی، مجھے تو اب تک جو میں نے ایسٹیمیٹ لگایا، کیلکولیشن کی ہے، مجھے لگا کہ ہے لینا ہی سمجھ میں آتا ہے، اس طرح سے ٹال سے چارہ لے کے اس کو کرش کر کے اس پہ ساری ایفرٹ کر کے بنانا، کیونکہ یہ جو ہم بنائیں گے نا خاص طور پہ بھی سردیوں میں، تو یہ زیادہ سے زیادہ ہم سٹور کر سکیں گے تو 10 دن کر سکیں گے، تو ہم وہ بھی سٹور نہیں کریں گے۔ ہمارا طریقہ یہ ہوگا کہ ہم سرکل بنائیں گے کہ تھوڑا تھوڑا ڈالتے جائیں اس کی جگہ پہ جہاں سے اٹھاتے جائیں، اور آگے آگے جہاں جہاں تیار ہوتا جائے تو اس کو اٹھا کے ڈالتے جائیں، بجائے اس کے کہ ہم اس کو سٹور کریں۔ تو اگر ہم اس کا موئسچر لیول لے آتے ہیں نا 30 پہ بھی، مطلب 30% موئسچر یا 35% موئسچر ہو، تو پھر بھی اس سے بہت بہتر ہے کہ جو ہم نے بالکل ہی سمجھے پانی ڈالنا ہے ان کے آگے، تو اس سے بہت بہتر ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے باریک باریک کر کے آپ اس کو پھیلا لیں، زیادہ موٹا نہ ہو، باسی نہ ہو جائے، اسمیل نہ پیدا ہو، پورے چارے کو جو ہے نا وہ ہوا بھی لگے اور ممکن ہو تو دھوپ بھی لگے۔
دھوپ والا جو حصہ ہوگا وہ جلدی سوکھے گا تو وہ ہم جلدی اٹھانا شروع کر دیں گے. کچھ آدھے حصے میں تقریباً دھوپ پڑے گی، آدھے حصے میں ہوا ہی لگے گی. تو اس طرح سے کر کے کوئی اسے دیکھیں گے. یہ آپ دیکھیں کہ ابھی جب اس کو بعد میں ہم دیکھتے ہیں، چیک کرتے ہیں، تو یہ مقصد یہ کہ یہ کچھ گھنٹے کے بعد تھوڑا سا چیک کیا تو یہ پہلے سے کچھ بہتر ہوا ہے. اور اس سے آگے آپ کو میں دکھاتا ہوں تقریباً 4 گھنٹے کے بعد. یہ آپ دیکھیں، یہ 4 گھنٹے گزرنے کے بعد یہ مزید ڈرائی ہو چکا ہے. ابھی اس کو سمجھے صرف 3-4 گھنٹے کی تھوڑی دھوپ لگی ہے، کوئی دھوپ اتنی سخت نہیں تھی، لیکن پھر بھی اس کا موئسچر کافی کم ہو گیا. اب یہ ہوا ہے اوپر سے. تو ساتھ ساتھ یہ چیز آپ نے لازمی کرنی ہے کہ اگر چارے کو تھوڑا سا بھی مطلب ٹھیک ڈلا ہوا ہے نا، زیادہ آپ جگہ کام کی اتنا زیادہ نہیں پھیلا سکے، تو پھر اس میں دن میں 1-2 بار ہاتھ مار دیں، اسے پلٹ دیں، تاکہ جو نیچے والا ہے جس کو ہوا یا دھوپ نہیں لگ رہی وہ اوپر آ جائے. تو اس طرح سے وہ سارا موئسچر جو ہے نا، جتنا بھی چارہ ہے اس میں سے برابر ایک لیول پہ جو ہے موئسچر ہے وہ کم ہوگا، اور سب کو دھوپ بھی لگے گی، سب کو ہوا بھی لگے گی، اور آپ کی یوں کہہ لیں کہ گھر میں ایک اچھی اور تازہ ہی تیار ہو سکتی ہے. اچھا، دوسرا آپ کو بتانا تھا، جو کل ایک پٹ بیمار تھی تو وہ کافی بھائیوں کے میسیجز آئے. تھینک یو، دعاؤں کے لیے شکریہ جناب. وہ ماشاءاللہ ٹھیک ہے اب. ٹھیک ہے جی، دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.